اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس خوبصورت شب میں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک خوبصورت ترین، ایک لاجواب سفر، ایک لاجواب سیر جو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کی، جس کو واقعہ معراج کہا جاتا ہے، الاسراء والمعراج کے نام سے جسے یاد کیا جاتا ہے، اس مبارک سفر کا تذکرہ اور اس سے حاصل ہونے والے وہ سبق، وہ دروس، وہ لیسن جو ہماری زندگیوں کے لیے بہت ضروری ہیں، ان میں سے چند ایک کا ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم مجھے صحیح بیان کرنے کی اور آپ کو صحیح سماعت فرمانے کی، اور مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ احباب گرامی القدر، یہ سفر معراج جو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سفر ہے، یہ 3 مرحلوں میں طے ہوا۔ پہلا مرحلہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ہے، دوسرے مرحلہ میں مسجد اقصی سے آسمانی دنیا کا سفر ہے، اور تیسرے مرحلہ میں سدرۃ المنتہا تک کا سفر ہے۔ اس واقعہ معراج سے پہلے ہوا کچھ یوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت ابو طالب اور آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اس دنیا سے رحلت فرما گئے، اور ان دونوں کی رحلت بڑی قریب ہوئی، اور یہ بات میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت ہی زیادہ صدمے کا سبب تھی، کیونکہ یہ 2 شخصیات تھیں جو ہر مرحلہ پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑی ہو جاتی تھیں۔ کفار کی طرف سے طعن و تشنیع کے جتنے بھی تیر برسے، جتنے بھی ظلم و ستم ہوئے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان اظہار کرنے والی یہ 2 شخصیات، یہ 2 ہستیاں ہمیشہ صف اول میں رہیں۔ جب ان کا وصال ہوا تو اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ ایک طرف کفار مکہ کا ظلم و ستم، اور دوسری طرف ایسے احباب جو ہر مرحلہ پر ساتھ دیتے تھے، ان میں سے ان 2 کا چلے جانا یقیناً یہ بہت مشکل وقت تھا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے آپ نے طائف کی طرف ارادہ فرمایا کہ اہل طائف ہو سکتا ہے کہ وہ رب کائنات کی دعوت کو قبول فرما لے۔ جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے تو اہل طائف کا جو رویہ تھا، اہل طائف نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت ہی نازیبا سلوک کیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے اوباش نوجوانوں کو کہا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائیں۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سٹونیں کی گئی، پتھر برسائے گئے، جس کی وجہ سے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہو لہان ہوئے۔ لیکن اس مقام پر بھی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بد دعا نہیں کی، اس امید کے ساتھ
ایک تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے، اور دوسرا سبب یہ بھی تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی اولادوں میں سے کوئی نیک بخت ہو جو اس دعوت حق کو قبول کر لے۔ اس کے بعد میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ پھر اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس غم کے سال کے بعد، اور اس سال کو تاریخ کے اندر عام الحزن یعنی ایئر آف سارو یا غم کا سال کہا جاتا ہے، پھر اللہ کریم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی روشن نشانیاں دکھانے کے لیے سیر کروائی۔ اس سیر کا ذکر رب کائنات نے سورہ اسراء میں بھی فرمایا اور سورہ نجم میں بھی ذکر فرمایا۔ سورہ اسراء میں اللہ کریم نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ کریم نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد کو، جس کے اراؤنڈ کے ایریا کو جو اللہ کریم نے فرمایا الذی بارکنا حولہ کہ ہم نے اس کو بابرکت بنا دیا۔ اور کیوں لے گئے؟ لے جانے کا سبب ارشاد فرمایا لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا سکیں، کہ ہم اپنی قدرت کی نشانیاں اپنے پیارے محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دکھا سکیں۔ اور اللہ کریم انہ هو السمیع البصیر، وہ سننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے۔ احباب گرامی قدر، اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے واقعہ معراج کا جو پہلا مرحلہ ہے اس کا ذکر فرمایا۔ یہاں پر جو چیزیں ہمارے لیے، چونکہ ہمارا جو مجموعی طور پر جو موضوع ہے وہ صرف واقعہ معراج بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ بحیثیت طالب علم، ایز اے اسٹوڈنٹ، ہم لوگ سمجھیں کہ اس میں سے ہمارے لیے کیا کیا لیسن ہے۔ پہلے مرحلہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب جگایا گیا، جگانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شق صدر کیا گیا، سینہ مبارک چاک کیا گیا، اور آپ کے قلب منور کو سینہ مبارک سے باہر نکال کر ایک گولڈن تشت کے اندر، برتن کے اندر رکھا گیا، اور آب زمزم سے اسے دھویا گیا۔ اب دھونے کا کیا مقصد ہے؟ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب مبارک پاک نہیں تھا، پاک کیا گیا، ایسا نہیں ہے۔ اب زمزم کی یہ مجال نہیں کہ وہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کو منور کرے یا اسے پاک کرے، بلکہ اللہ کریم نے یہ سبب بنایا کہ وہ آب زمزم جو کسی دور میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے مس ہوا تھا، اسے یہ مقام دیا گیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب منور کا بھی اس کے ساتھ اس کی جو برکات ہیں وہ بھی اس کو دے دی گئیں، تاکہ قیامت تک آنے والوں کے لیے وہ قلب مبارک باعث سے، اس قلب مبارک کی برکت سے وہ آب زمزم باعث برکت بن جائے، بیماریوں کی شفا بن جائے۔ اس کے اندر بے شمار نکات ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ سائنس کی دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں، اصحاب علم ہیں، کہ جب دل کو نکال لیا جائے تو انسان زندہ نہیں رہتا، انسان کی زندگی کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب منور، دل مبارک، ہارٹ مبارک نکالا گیا، لیکن آپ کی زندگی میں کچھ فرق نہیں آیا۔ ایک نقطہ تو یہ ہے کہ یہ بتانا مقصود ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی، آپ کی پیدائش، آپ کا تخلیق، ہر چیز باقی مخلوق سے جدا ہے۔ دوسرا نقطہ اہل علم کے لیے اس میں یہ ہے، یہ بتانا مقصود ہے کہ فیوچر میں اگر ہمارے اصحاب علم، ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے طبیب، ہمارے سائنسدان اگر ریسرچ کریں گے تو ان کے لیے ہارٹ سرجری جو ہے
یہ ممکنات میں سے ہے. اٹ از اے پاسبل. یہ ہم کر سکتے ہیں. دل کو نکالا جا سکتا ہے, دل کی سرجری کی جا سکتی ہے. اس سرجری کے بارے میں ہمیں ایک سبق دیا گیا. اس کے بعد میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل مبارک کو واپس رکھ دیا گیا. اور دوسری ریزن یہ بھی تھی اس کی کہ کیوں دل مبارک نکالا گیا. عام دنیا کا مشاہدہ آپ نے دیکھا ہوگا کورونا کے دنوں میں کہ ڈاکٹرز کو اسپیشل ڈریس دیا گیا. They wear a special dress. Without that dress, it's not possible you can enter any place where are many corona patients. تو یہ اسپیشل بتایا گیا ہمیں, جس طرح لوگوں نے خاص قسم کے ڈریسز یوز کیے. اور اسی طریقے سے بے شمار ایسی جگہیں ہیں. ہمارے جو سائنٹسٹ جو خلا میں جاتے ہیں وہ بھی خاص لباس پہن کے جاتے ہیں. تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قلب منور کو مزید مضبوط کیا گیا. اس کے اندر مزید اللہ کریم کی جو برکات تھیں اس کو اس قابل بنایا گیا مزید کہ وہ رب کائنات کی بارگاہ میں جب جائیں تو رب کائنات کا وہ دیدار کر سکے. پھر احباب گرامی قدر, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جنت سے ایک اینیمل لایا گیا, ایک سواری لائی گئی, رائڈ لائی گئی, جس کو ہم براق کہتے ہیں. براق, اس کی حیت آپ نے بے شمار بار سنی. اس کے اندر ہمارے لیے نقطہ یہ ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی, ہمیں یہ بتایا کہ اگر فیوچر میں, مستقبل میں, اگر ہمارے سائنٹسٹ, ہمارے پڑھے لکھے لوگ, ہمارے ریسرچرز اگر ریسرچ کریں گے تو وہ ایسی سواریاں بنا سکتے ہیں کہ جن کی سپیڈ نارمل جانوروں کی سپیڈ سے زیادہ تیز ہوگی. کیونکہ براق ایک تیز ترین سواری تھی. اس کی سواری کی, اس کی رفتار کا عالم یہ تھا, مفسرین کرام لکھتے ہیں جہاں پر وہ اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں پر وہ ایک قدم رکھتا تھا. اور پھر یہ بھی ایک سمجھنے والی بات ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اوپر سوار ہیں. اتنی تیز سواری کے اوپر اگر کوئی سوار ہو, اور سواری بھی آج کی طرح کی بند سواری نہ ہو, تو یقیناً یہ واقعہ محیر العقول ہے, عقل کو حیران کر دیتا ہے. لیکن یاد رکھیے یہاں پر بھی دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو عقل میں نہ آ سکے, اور دوسری ریزن یہاں یہ بیان کی جا رہی ہے, یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرح کے انسان نہیں تھے. اللہ کریم نے انہیں بشر تو ضرور بنایا, افضل البشر تھے, لیکن سب سے جدا تھے. ان کی ہر چیز ساری کائنات سے جدا رب کائنات نے پیدا فرمائی. پھر احباب گرامی قدر یہ بھی حدیث پاک میں ملتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر کے دوران آپ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ملاحظہ کیا. ان کو دیکھا کہ جو اپنی قبر کے اندر کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. بے شمار سوالات ہیں یہاں پر کہ یہ سفر دن کا نہیں ہے, رات کا ہے, اور سفر بھی اتنی تیز رفتار سواری پہ ہے کہ جس کی جہاں نگاہ پڑتی تھی وہاں وہ قدم رکھتا تھا. تو سوچئے, تصور کیجئے, اتنی تیز سواری پر انسان اگر سوار ہو تو وہ نیچے کی دنیا میں اگر دیکھ بھی لے اسے کوئی سمجھ نہیں آتا. چھوٹی سی مثال دوں گا, آج تیز ترین رائڈز, رولا کوسٹر اور دیگر جو چیزیں ہیں ان میں بیٹھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ ان میں بیٹھ کر کبھی بھی آپ نیچے دیکھیں تو آپ بس طرف دیکھیں گے ہی, آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ نیچے کون کھڑا ہے, پہچان نہیں کر سکتے. لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی کیا. ان کی جو نگاہ مبارکیں ہیں, ان کی جو آنکھیں مبارکیں ہیں, اللہ کریم ان کی آئز کے اندر جو پاورز رکھے ہیں وہ عام کائنات والوں کی آنکھوں سے جدا ہیں. پھر یہ بھی ہے کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ قبر انور کے اندر کھڑے ہیں, اور قبر مبارک آپ جانتے ہیں قبور پیک ہوتی ہے, اوپر سے مٹی ڈالی گئی ہوتی ہے. اور پھر یہ بھی جانتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو دنیا سے گئے کتنے برس گزر گئے تھے,
پھر اب گرامی قدر، تو یہاں یہ بتایا گیا، نقطہ اس کے اندر یہ ہے، یہ سمجھایا گیا کہ اگر انسان ریسرچ کرے اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ اس دنیا میں بھی تیز ترین سواریاں وہ بنا سکتا ہے، جس کی مثالیں آج ہر چیز جو ہے وہ روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصی میں گئے۔ مسجد اقصی کے بارے میں فرمایا الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد کو ہم نے بابرکت بنا دیا۔ اب گرامی قدر یہ بھی ایک سوال ہے کہ مسجدوں کے اندر کا جو ایریا ہوتا ہے اس کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بلیسنگز ہیں، جو رحمتیں ہیں، ان کا نزول مسجدوں کے اندر ہوتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ ہر انسان مسجد کے اندر نماز پڑھنے کو ترجیح دیتا ہے، نہ کہ باہر۔ لیکن رب کائنات نے یہاں فرمایا کہ ہم نے اس کے ارد گرد کو بابرکت بنا دیا۔ بہت سی مفسرین اکرام نے بہت باتیں لکھی۔ کچھ نے یہ لکھا کہ وہاں پر باغات تھے، یہ تھا وہ تھا، اس لیے بابرکت کہا۔ اور کچھ مفسرین نے کرام نے یہ بھی کہا، یہ بھی لکھا کہ چونکہ اس کے آس پاس اللہ کے انبیاء کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انبیاء کرام کی قبور تھیں، تو جہاں انبیاء کرام کی قبور ہوتی ہیں وہ جگہ بھی برکت ہوتی ہے۔ لیکن آج پڑھاتے پڑھاتے اچانک میرے ذہن میں یہ خیال بھی آیا کہ اکثر اوقات جب مسجدیں نمازیوں سے بھر جاتی ہیں، اس وقت بے شمار نمازی مسجد کے باہر بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کریم نے ہو سکتا ہے کہ یہ بھی فرمایا ہو کہ لوگوں، مسجد کے اندر تو تھا ہی بابرکت، ایک تو مسجد ہے، اور دوسری بات یہ کہ 1,24,000 پیغمبر تھے۔ جب 124,000 پرافٹس اور میسنجر ایک مقام پر تھے تو کیا وہ چھوٹی سی جگہ پہ آگے ہوں گے؟ یقیناً بہت بڑا ایریا انہوں نے کور کیا ہوگا۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ مسجد اقصی اس وقت اس کا اندر بھی وہ برکت تھا، اس کا باہر بھی وہ برکت تھا، اس لیے کہ ہر مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیارے نبی جو ہے وہ کھڑے اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کر رہے تھے۔ اب آپ گرامی قدر، اس کے بعد آگے کا سفر جو شروع ہوتا ہے آسمانوں کا، اس سفر کے بارے میں جو حدیث مبارکہ ہے جس کو امام مسلم نے ذکر فرمایا، آج اس حدیث مبارکہ کو ہم پڑھیں گے اور اس میں جو نکات ہیں جن کا تعلق ہماری ریئل لائف سے ہے وہ انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ثم عرج بنا الی السماء السابعۃ، ایک اس سے پہلے کا ذکر، یہ تو 7ویں آسمان سے بعد کی باتیں ہیں۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہماری ریئل لائف سے ریلیٹڈ ہیں، وہ 7ویں آسمان تو کیا، وہ پہلے آسمان کی ہیں۔ اب پہلے آسمان پر جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچتے ہیں، وہاں پر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو آسمانوں پر داخل ہونے سے پہلے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جبریل امین نے جب پہلے آسمان پر دستک دی، انہیں پوچھا گیا کہ دروازے پر کون ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں جبریل امین ہوں۔ پھر پوچھا گیا ساتھ کون ہے، بتایا گیا کہ میرے ساتھ تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ انہیں بلایا گیا تھا یا ویسے ہی آئے ہیں، کہا گیا نہیں، ان کو انویٹیشن دی گئی ہے، انہیں بلایا گیا ہے۔ اب آپ اکرامی قدر، یہاں پر لیسن ہے ہمارے لیے۔ پہلا لیسن یہ ہے کہ ہم یہاں پر یہ سوچیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم he was the leader of universe. He is the leader of universe. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے سردار تھے اور ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جبریل امین، آپ سب جانتے ہیں کہ جبریل امین تمام کے تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ ایک طرف تمام فرشتوں کا سردار، دوسری طرف تمام کائنات کا سردار، اور جب پہلے آسمان پر جاتے ہیں جا کر اس کا ڈور کھٹکھٹاتے ہیں۔ They both were knocking the door. Why? What is the reason? کیا وہ جو اندر والے اینجلز تھے وہ حضرت جبریل امین کے ماتحت تھے یا نہیں تھے؟
ان کی سپرویژن میں کام کرتے تھے یا نہیں؟ یقیناً کرتے تھے۔ پھر ڈور کو ناک کیوں کیا گیا؟ سبب کیا ہے؟ تو باب گرامی قدر، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں میں مینرز سکھائے ہیں، ایٹیکیٹ سکھائے ہیں کہ جب ہم کسی کے گھر میں جائیں تو کیسے جائیں، ایون جب اپنے ہی گھر میں جائیں تو کیسے جائیں۔ آسمانوں کی دنیا وہ تو جبریل امین کا اپنا گھر ہے، کس طرح ہم اس گھر میں داخل ہوں؟ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی، سب سے پہلے ڈور ناک کیا۔ جب پوچھا گیا کہ یہ اس کے اندر نقطہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی مقام پر پہنچ جائیں، کسی بڑی سے بڑی کمپنی کے ایم ڈی بن جائیں، کسی بڑے سے بڑے ادارے کے سربراہ بن جائیں، اگر ہم اپنے جو ملازم ہیں ان کے بھی آفس میں جائیں تو طریقہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت جبریل امین نے یہ بتایا کہ ہمیں ڈور ناک کر کے جانا چاہیے، بے دھڑک نہیں جانا چاہیے۔ اور پھر اندر والا جب سوال پوچھے تو ہمیں اپنا نام بتانا چاہیے، اور اندر والا پھر یہ پوچھے کہ آپ کے ساتھ کون ہے تو ہمیں یہ بھی بتانا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کون آیا ہے۔ تو یہ خاص بات ہے باب گرامی قدر کہ جب ہم اپنے بھی گھر میں واپس آئیں تو ہم یوں ہی بے دھڑک اندر نہ آ جائیں، دروازہ کھٹکھٹائیں اور اس کے بعد ہم گھر والوں کو بتائیں کہ ہم اکیلے ہیں یا کوئی اور ہمارے ساتھ آیا ہے۔ یہ بات بتانا ضروری ہے، جو آپ کے ساتھ آیا ہے اس کے بارے میں بتائیں، تاکہ اندر کے گھر کا جو ماحول ہے وہ اس حوالے سے ریڈی ہو جائے کہ ہمارے گھر کا صاحب ہی نہیں آئے بلکہ کوئی اور بھی ساتھ جو ہے وہ آیا ہے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا کہ جی ساتھ کون ہے، تو بات ختم ہو گئی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا تو نہیں ہے کہ فرشتے انہیں جانتے نہیں تھے، ساری کائنات میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی تھی اور جانتی ہے۔ پھر کیوں پوچھا گیا کہ جناب انہیں بلایا گیا یا نہیں بلایا گیا؟ اس کے اندر بھی بڑے نکات ہیں۔ یہاں ایٹیکیٹس آف انویٹیشن بتائے گئے ہمیں کہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ کہیں جا رہے ہوتے ہیں کسی دوست کو ملنے کے لیے، 2 3 4 دوست اور مل جاتے ہیں، کہتے بھی کہاں جا رہے ہو؟ فلاں کو ملنے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں یار مجھے بھی ساتھ لے جاؤ۔ ہم کہتے ہیں تو بھی گاڑی میں بیٹھ جا، آ جا ہمارے ساتھ، سارے اکٹھے چلتے ہیں۔ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ کسی دوست کے گھر میں جا رہے ہیں، کسی کے انویٹیشن پہ جا رہے ہیں، تو آپ کو جانے سے پہلے انوائٹ کرنے والے بندے سے پوچھنا پڑے گا۔ اگر تو وہ آپ کو ساتھ شامل کرتا ہے تو آپ ضرور جائیں، اور اگر شامل نہیں کرتا، آپ کو انویٹیشن نہیں دیتا، تو پھر آپ خواہ مخواہ ساتھ نتھی جو ہے وہ نہ ہو جائیں۔ یہ بات یہاں پر ہمیں سکھائی جا رہی ہے، اور کسی کی دعوت میں وداؤٹ انویٹیشن بھی نہ جائیں، یہ بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ مفت خورا نہ بنے، دوسرے الفاظ میں مفت خورا نہیں بنے کہ جہاں بھی دعوت نظر آئی وہاں انسان گھس گیا، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اب ہمیں گرامی قدر اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں سے آپ کا جو سفر ہوا آسمانی دنیا کا، مختلف آسمانوں پر آپ مختلف انبیاء کرام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا بھی تذکرہ کیا، اور اس کے بعد میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے جو آگے کا ذکر فرمایا وہ بھی سماعت فرمائیے۔ ثم عرج بنا الى السماء السابعة فاستفتح جبریل فقیل من ھذا قال جبریل۔ اب جس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت جبریل امین 7ویں آسمان پر پہنچتے ہیں، پھر مجھے اور جبریل کو 7ویں آسمان پر لے جایا گیا، پروٹوکول کے ساتھ لے جایا گیا۔ پھر کیا ہوا؟ فقیل من ھذا، پوچھا کون ہے؟ تو جبریل امین نے دروازہ کھولنے کے لیے جب کہا وقیل من معک، پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ کالا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میرے ساتھ تاجدار انبیاء ہیں، میرے ساتھ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ قیل قد بعث الیہ،
قال قد بعثت الیہ، پھر پوچھا گیا کہ ساتھ کون ہے؟ جبریل نے کہا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کی کہ ہاں، ان کو بلایا گیا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ علیہ الصلوۃ والسلام مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے کہا کہ ہاں، پھر دروازہ کھلا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے تشریف فرما ہے۔ یہ بیت المعمور کیا ہے؟ بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے۔ جس طرح دنیا والوں کا قبلہ کعبۃ اللہ ہے، اسی طرح اللہ کریم نے آسمان والوں کے لیے بھی قبلہ بنایا ہے جس کا نام بیت المعمور ہے۔ اور یہ امر بھی دلچسپ ہے کہ آسمانی دنیا پر اللہ کریم نے حضرت خلیل اللہ کو جو مقام دیا، جو مرتبہ دیا، جو جگہ دی، وہ جگہ بھی وہ ہے جو وہاں کا قبلہ ہے، اس لیے کہ وہ رب کعبہ کے، رب کائنات کے پیارے کعبۃ اللہ کو بنانے والے تھے۔ اور کعبہ کو بنانے کے بعد تکبر، تفخر نہیں کیا تھا، بلکہ کہا تھا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ عرض کی تھی کہ رب کائنات کعبہ تو ہم نے بنا دیا، اے رب کائنات اگر تو قبول فرما لے پھر ہمارے لیے اصل قبولیت ہے، اگر قبول نہ کیا پھر تو صرف بنانا ہی ہے۔ تو اس کے اندر ہمارے لیے لیسن یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی کام کریں تو رب کائنات سے اس کی قبولیت کے لیے دعا کریں۔ اگر رب کائنات قبول فرما لے پھر ہمارا چھوٹے سے چھوٹا کام بھی بڑا ہو سکتا ہے، اگر رب کائنات قبول نہ فرمائے انسان بڑے سے بڑا کام بھی کرے تو وہ رائے گاہ چلا جاتا ہے۔ اب اکرامی قدر یہاں پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا جو کہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے تشریف فرما ہے۔ اب بیت المعمور کون سی جگہ ہے؟ اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُ كُلَّ يَوْمٍ 70 أَلْفَ مَلَكٍ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ ثُمَّ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بیت المعمور ہے یہ وہ کون سی جگہ ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جس میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، لیکن دوبارہ انہیں یہ سعادت کبھی بھی نصیب نہیں ہوتی۔ یہاں 70,000 سے مراد 70,000 نہیں ہے، بلکہ یہ کثرت پر دلالت کرنے کے لیے یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب تصور کریں، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کریم کے فرشتے کتنے زیادہ ہیں، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کریم نے ہمارے اوپر یہ کرم فرمایا کہ ہم بار بار خانہ خدا میں جاتے ہیں، لیکن فرشتے ہر روز بار بار نہیں جا سکتے۔ لیکن وہ خانہ خدا، وہ بیت المعمور جہاں فرشتے صرف زندگی میں ایک بار جاتے ہیں، اس کے پاس سیدنا ابراہیم خلیل اللہ ہر وقت وہاں تشریف فرما ہوتے ہیں، وہاں ہر وقت حاضر ہوتے ہیں۔ پھر آگے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم ذهب بی الی سدرۃ المنتہی۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس بیت المعمور کے بعد پھر مجھے سدرۃ المنتہی تک لے جایا گیا۔ یہاں جملوں پر غور کیجئے، یعنی فرمایا گیا کہ پھر ہمیں لے جایا گیا، یعنی پہلے سفر کے شروع سے لے کر آسمانی دنیا تک کے سفر میں، 7ویں آسمان تک کے سفر میں جبریل امین موجود ہیں، لیکن یہاں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثم ذهب بی الی سدرۃ المنتہی۔ یہاں بنا نہیں فرمایا، فرمایا بی کہ مجھے لے جایا گیا۔ فَإِذَا وَرَقُهَا كَأَذَانِ الْفِيلِ وَإِذَا ثَمَرُهَا كَالْقِلَالِ۔ اب یہاں اللہ کریم کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ سدرۃ المنتہی ہے کیا؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی مانند ہیں، یعنی اس کے جو لیف ہیں وہ ایلیفینٹ کے جو کان ہوتے ہیں اس کی طرح بڑے بڑے ہیں، اور پھل جو ہے وہ مٹکوں کے برابر ہیں۔ اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا قال فلما غشیہا من امر اللہ ما غشیہ
تغیرت وما احد من خلق اللہ یستطیع ان ینعتها من حسنها۔ یہاں پہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر جب ڈھانپ لیا اس سدرہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس نے ڈھانپ لیا، یعنی وہ انوار التجلیات جو سدرۃ المنتہا پر پڑے، اللہ کریم نے ان انوار التجلیات کو ڈھانپ لیا۔ اب اللہ کریم کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے حسن کا تذکرہ کرتے ہیں، وہی حسن جس کی تڑپ میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام بار بار عرض کرتے رہے، رب ارنی انظر الیک، اے رب کائنات تیرے جلوے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ میرے جلوے نہیں دیکھ سکو گے، اے موسیٰ تم میرے جلوے نہیں دیکھ سکو گے۔ ان جلووں کو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ڈھانپ لیا جس نے ڈھانپ لیا تو وہ اتنا خوبصورت ہو گیا کہ مخلوق میں سے کوئی بھی اس کی حسن و جمال کو بیان نہیں کر سکتا۔ یعنی اس قدر اللہ کریم نے وہ حسن دکھایا کہ اس حسن کو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جو بیوٹی تھی، اس بیوٹی کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا، اللہ کی مخلوق میں سے کوئی اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ احباب گرامی قدر، پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید فرماتے ہیں فَأَوْحَى إِلَى مَا أَوْحَى فَعَرَضَ عَلَيَّ 50 صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَنَزَلَتْ إِلَى موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فَقَالَ مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ قُلْتُ 50 صَلَاةً۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد پہلے اللہ کریم نے یہ کرم فرمایا، اپنے حسن کے جلوے دکھائے، ان جلووں کو دیکھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی جو میری طرف وحی فرمائی، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، جس کا ذکر رب کائنات نے قرآن کریم میں بھی کیا۔ اب گرامی قدر، یہ وہ وحی ہے، یہ وہ ریویلیشن ہے۔ اس ریویلیشن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کیا، اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور اللہ کریم کے درمیان کوئی واسطہ نہیں تھا۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر مجھ پر دن اور رات میں 50 نمازیں فرض کی گئیں، اور پھر جب میں واپس اترا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے پوچھا، فرمائیے آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ تو میں نے کہا 50 نمازیں۔ اب گرامی قدر، یہاں پر بھی بہت سارے سوالات ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ اللہ کریم نے 50 نمازیں عطا فرمائی، اور پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام درمیان میں بطور وسیلہ، بطور واسطہ وہاں موجود ہیں۔ پہلے نقطہ اس کے اندر یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ وسیلے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لنک کچھ نہیں کرتا ہے، ان کی یہاں پر نفی کی جا رہی ہے کہ وسیلہ کس قدر امپورٹنٹ ہے۔ اگر درمیان میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا یہ وسیلہ نکال دیا جائے، یہ لنک نکال دیا جائے، ان کی وہ گفتگو نکال دی جائے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 50 نمازیں لے کر آئے تھے، تو پھر ہمارے لیے 50 کی 50 نمازیں ہی پڑھنا ضروری ہوتا۔ پھر یہاں پر یہ بھی ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب نے جب 50 نمازیں دیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، واپس تشریف لے آئے۔ کیوں؟ اس کے اندر نقطہ یہ ہے کہ جب کوئی بڑا کچھ دے یا کسی قسم کا آرڈر کر دے تو آرڈر ماننے والوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آگے سے وہ سوالات کریں، کہ وہ انکار کریں۔ اکثر اوقات کلاسز کے اندر ٹیچر حضرات نے دیکھا ہوگا کہ ٹیچر کوئی بات بتاتا ہے، کسی بات پہ اسٹوڈنٹ سے کوئی بات کہتا ہے، اور اسٹوڈنٹ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ اپنے نالج کے لیے کوشچن کریں، these questions are very good, this is the way of knowledge, but sometimes اس قسم کی آرگیو کرنا کہ جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، صرف ہٹ درمی ہے، اس سے روکا گیا۔ یہ بتانا مقصود ہے
یا اللہ کریم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نمازیں دی گئیں 50 نمازیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ لے کر واپس آ گئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ یہاں پر لنک بنتے ہیں، حالانکہ جانتے ہیں کہ آپ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو دنیا سے گئے کتنا عرصہ بیت گیا تھا، وہ وصال فرما چکے تھے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زندہ تو وسیلہ بنتے ہی ہیں، لیکن انبیاء کرام دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ کریم ان کو یہ قدرت دیتا ہے، یہ اختیار دیتا ہے، یہ پاور دیتا ہے کہ وہ لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے تمام امت مسلمہ کی مدد کی۔ اس مدد کے سبب ہماری نمازیں، ہماری پریئرز 50 سے ریڈیوس ہو کر یہ 5 پہ آ گئی۔ یہاں پر ایک سوال ہے، اللہ کریم تو فرماتے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اور اللہ کریم کی جو سنت ہے وہ بھی تبدیل نہیں ہوتی۔ اللہ کریم جو فیصلہ فرما دے وہ فیصلہ پھر وہ چینج نہیں کرتا، اس لیے کہ کون فیصلے چینج کرتا ہے؟ فیصلے ہم لوگ چینج کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر وہ ڈیسیژن پاورز نہیں ہوتے، ہمارے اندر وہ نالج نہیں ہوتا کہ جس نالج کی بنیاد پر ہم جو بات کر دیں اس کو ہم حتمی قرار دے دیں۔ So that's why sometimes we people take a decision and after that we take U-turn. So U-turn کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی بات کر دی، فیصلہ کر دیا، لیکن بعد میں ہم نے اس کے بینیفٹ دیکھے، اس کے لاس دیکھے کہ اگر اس فیصلے پر ہم کر بند رہے تو نقصان کتنا ہوگا، ہم اس سے موو کر جاتے ہیں، اس کو چینج کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے، علم کم ہے۔ لیکن اللہ کریم کی جو ذات ہے وہ تو قرآن کریم میں فرماتے کن فیکون، جب وہ کہتا ہے ہو جا تو بس وہ ہو جاتا ہے، اس کے فیصلے تبدیل نہیں ہوتے۔ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کریم نے جب 50 نمازیں بگننگ میں دیں، اس کے بعد پھر سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی ریکویسٹ پر جب انہوں نے کہا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ کلیم اللہ سے بتایا گیا کہ ما فرض ربک علی امتک قلت 50 صلاۃ، 50 نمازیں فرض کی گئی، قال ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف، کہ رب کی بارگاہ میں لوٹ جائیے اور تخفیف کے لیے اس کو مزید ریڈیوس کیجئے، اللہ کریم سے عرض کیجئے کہ رب کائنات تھوڑی سی کم کر دے۔ فإن امتک لا یطیقون لذلک، فرماتے ہیں کہ آپ کی امت کے اندر یہ طاقت نہیں کہ وہ یہ نمازیں پڑھ سکیں۔ فإنی قد بلوت بنی اسرائیل وخبرتهم قال فرجعت الى ربی فقلت یا ربی خفف علی امتی۔ احباب گرامی قدر، یہاں پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کائنات کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو رہے ہیں۔ جبریل امین کا یہاں پر نام نہیں ہے، یہاں سیدنا موسیٰ کلیم اللہ مدد کر رہے ہیں، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور تخفیف کی التجا کیجیے، آپ کی امت اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکے گی، میں نے بنی اسرائیل کو آزما کر دیکھا ہے، چنانچہ میں اپنے رب کی طرف لوٹا اور عرض کی اے پروردگار میری امت پر تخفیف فرما۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر محبت کرتے تھے اپنی امت سے، پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نمازیں کم کر کے 5 کر دیں۔ یہاں پر وہی کوشچن جو میں نے شروع میں ریز کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے چینج نہیں ہوتے، تو یہاں رب کائنات نے جو فیصلہ کیا کیا وہ تبدیل ہوا یا نہیں ہوا؟ آپ گرامی قدر، یہاں پر بڑی خوبصورت بات ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کریم نے اس فیصلے کو اس انداز میں نافذ کیا کہ اس کا جو پیارا محبوب ہے وہ بھی راضی ہو جائے اور رب کائنات کا فیصلہ بھی تبدیل نہ ہو۔ وہ کیسے کیا؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، بار بار جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے، اللہ کریم 5 نمازیں کم کرتا رہا، اور کرتے کرتے آخر کار ٹوٹل 5 نمازیں رہ گئیں۔ اب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے محبوب
نمازیں تو 5 ہی ہیں، لیکن جو آپ کا غلام، جو آپ کا امتی یہ 5 نمازیں پڑھے گا، اللہ کریم اسے 50 کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. یعنی we will pray only 5 prayer, اللہ سبحانہ تعالیٰ give us reward equal to 50 prayers. تو یہ اللہ کریم کا بہت بڑا احسان ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنا فیصلہ تبدیل بھی نہیں کیا اور فیصلہ اس انداز میں نافذ کر دیا کہ ہم نمازیں تو 5 پڑھیں گے، لیکن ہمیں ریوارڈ جو ہے وہ رب کائنات ہمیں 50 کا عطا فرمائے گا. پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب 5 کا ذکر ہوا فَصَلُهُ وَالتَّخْفِيفَ قَالَ فَلَمْ أَزَلْ أَرْجِ بَيْنَ رَبِّي وَبَيْنَ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَتَّى قَالَ يَا مُحَمَّدْ إِنَّهُنَّ 5 صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة 10 فذلك 50 صلاة ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له 10 ومن هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب له شيئا فإن عملها كتبت سيئة واحدة. قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى عليه الصلاة والسلام فأخبرته فقال ارجع إلى ربك فاسأله والتخفيف. قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. یہاں پر آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے پہلا تو کرم یہ فرما دیا نمازوں کا 5 کر دی، اور ایک اور کرم فرما دیا جو واقعہ معراج کے ذریعے رب کائنات نے امت مسلمہ کو دیا. یہ دوسرا گفٹ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، وہ یہ تھا کہ اگر آپ کوئی امتی گناہ کا ارادہ کرے لیکن گناہ نہ کرے، صرف ارادہ کرے، تو اللہ کریم اس کے ذمے، اس کے نامہ عمل میں گناہ نہیں لکھے گا. لیکن جب وہ گناہ کر دے گا تو پھر اس کے نامہ اعمال میں صرف ایک گناہ لکھا جائے گا. لیکن اگر کوئی امتی نیکی کا ارادہ کرے، کام نہیں کیا، فقط ارادہ کیا کہ میں یہ کروں گا، اور اگر وہ نہ کر سکا، اس کے ارادہ کرنے کی وجہ سے بھی اللہ کریم اس کو ایک کامل نیکی عطا فرمائے گا. لیکن اگر وہ نیکی کر دے گا تو پھر اللہ کریم اس کو اس ایک کے بدلے میں 10 نیکیوں کا جو ہے وہ ثواب عطا فرمائے گا. یہ دوسرا کرم ہوا. اور تیسرا کرم یہ ہوا کہ اللہ کریم نے سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات بینات ہیں وہ خالق کائنات نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معراج کی رات جو ہے وہ عطا فرمائی. احباب گرامی قدر، یہ مختصر سا خلاصہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے 5 کے بعد بھی کہا پھر واپس جائیے، لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ اب مجھے حیا آتا ہے رب کی بارگاہ میں بار بار جاتے ہوئے کہ اور کم کر دوں. اب میرے امتی یہ 5 تو یقیناً پڑھیں گے. ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم پر کس قدر اعتماد تھا کہ امتی 5 نمازیں ضرور پڑھیں گے. تو باب گرامی قدر، واقعہ معراج سے یہ درس لیجئے کہ اگر آج تک نمازیں نہیں پڑھ سکے تو اپنی نمازوں کو کنٹینیو کیجئے، اپنی نمازیں پڑھنا شروع کر لیجئے. واقعہ معراج میں بے شمار اور عجائبات ہیں، بہت ساری ایسے لیسن ہیں کہ اللہ کریم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا دکھایا، اس کا تذکرہ ایک الگ موضوع ہے. پھر واقعہ معراج کے بارے میں علماء تفسیر کی، ایون کہ صحابہ کرام کی بھی 2 قسم کی آراء تھی کہ واقعہ معراج میں جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے، تشریف لے گئے، تو اس دوران ملاقات جبریل امین سے ہوئی، رب کائنات نے کے ساتھ یہ ملاقات ہوئی، اس کا بھی تذکرہ کیا گیا. اور پھر اللہ کریم کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یا نہیں دیکھا، اس بارے میں بھی علماء کی 2 آراء ہیں. لیکن ایک اور تیسرا گروہ وہ بعد میں پیدا ہوا جو کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ واقعہ معراج خواب کا عالم ہے، یہ ٹوٹلی فیک ہے. لیکن باقی جو دونوں اقوال ہیں وہ مفسرین کے اقوال ہیں، صحابہ کرام کے اقوال ہیں. تو 2 گروہ چونکہ شروع سے ہی امت مسلمہ کے رہے. ایک طبقہ یہ کہتا رہا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ملاقات
یہ ہوئی ہے یہ حضرت جبریل امین سے ہوئی ہے، لیکن دوسرا طبقہ جس کی طرف زیادہ علماء گئے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، جبریل امین سے نہیں، جبریل امین سے ملاقات ہوئی، اس کا ذکر رب کائنات اور مقامات پر بھی کیا، سورہ کویرت میں کیا، لیکن یہاں پر جو ملاقات ہوئی ہے وہ رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خود ملاقات کی ہے۔ چونکہ ان آیات بینات اور حدیث مبارکہ کو اگر ہم بار بار پڑھیں تو ہمیں یہاں پہ جو الفاظ ہیں، جس طرح ثم ذهب بی الی سدرۃ المنتہی، کہ مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، وہاں تو جبریل امین موجود ہی نہیں ہے۔ جبریل امین کی عظمتوں کے جو انتہا تھی، وہاں سے تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے کے آغاز ہو رہا ہے، ان کی عظمتوں کا آغاز وہاں سے ہو رہا ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو اللہ کریم کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَوْحَىٰ إِلَيَّ مَا أَوْحَىٰ، کہ مجھ سے وحی کی رب کائنات نے جو چاہا مجھ سے گفتگو فرمائی۔ پھر فرمایا کہ فَفَرَضَ عَلَىٰ 50 صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، مجھ پر 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ ان تمام کی تمام گفتگو میں پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، اس میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر بھی جبریل امین کا ذکر نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ملاقات خالصتاً رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب کے ساتھ کرنے کے لیے ان کو بلایا۔ اور ویسے بھی سورہ نجم کی ایک آیت کریمہ کو اگر ہم تفسیر کے ساتھ پڑھیں، تفصیل کے ساتھ پڑھیں، تو تفصیل اور تفسیر دونوں چیزیں ہیں۔ اگر ہم غور و فکر کریں، ایک آیت کریمہ اس بات کی گواہی دے رہی ہے، منہ بولتا ثبوت پیش کر رہی ہے کہ یہ ملاقات جبریل امین اور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان نہ تھی، بلکہ رب کائنات اور میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان تھی۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جبریل امین کے ساتھ یقیناً بڑی رحمتوں کا سبب ہے، لیکن یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان نہیں ہے، عظمت نہیں ہے کہ جبریل امین سے ملاقات ہوئی۔ جبریل امین تو روز میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اجازت لے کر حاضر ہوتے تھے۔ یقیناً یہ ملاقات رب کائنات سے ہی تھی جس کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا۔ دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اس کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ کریم مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وہ احباب، وہ دوست جو ہمارے ساتھ لائیو رہے، ان کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ بھی آپ آئندہ بھی انشاءاللہ العزیز آپ ہمارے ساتھ یوں ہی رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔